बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ हम बात करेंगे बजट के हवाले से। जो बजट पेश किया गया है वो गरीब आवाम के लिए इतना बड़ा झटका है कि गरीब आवाम पहले मर चुकी है, पिस चुकी है, और अब जो चीज़ें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इंतहाई महंगी हो जाएंगी। और इस बजट में जो निचला तबका है उसको मज़ीद दबा दिया गया है। हाँ, इसमें नज़र आ रहा है कि साफ़ियों के लिए बजट रखा गया है। इसमें नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बजट में इजाफा किया गया है। इसमें नज़र आता है कि दिफा में इजाफा किया गया है। इसमें नज़र आता है कि सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा दिया गया है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। लेकिन जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत है उनको पीस के रख दिया है इस बजट ने। और मैं आपके सामने वो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके ऊपर जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी जानिब से जो उसको मुस्तरद किया गया इस बजट को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि पीडीएम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ डॉलर देते हैं पाकिस्तान को, बल्कि वो वोट भी देंगे इमरान खान को। तो वो वोट मंजूर नहीं है, वोट की मंजूरी नहीं है, लेकिन डॉलर के लिए उनको फैसिलिटेट करने का एक बजट में जो रखा गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बजट है उसमें 50 करोड़ से जायद का जो है वो इजाफा किया गया है, और अरबों रुपए का बजट है। और सिर्फ जो इन्होंने बैरून मुल्क दौरों के लिए 3 अरब से जायद का बजट रखा हुआ है, जो सिर्फ वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी काबीना है, वफाकी हुकूमत के जो बाकी अफसरान हैं, उनके बैरून मुल्क दौरों के लिए 3 अरब से जायद का बजट रखा गया है 2023-24 का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बजट है वो भी 3 अरब से जायद है, और पिछले साल की निस्बत 50 करोड़ रुपए जायद उसमें इजाफा किया गया है, बजाय इसके कि मुल्क के जो हालात थे और कटौती की जाती। चूँकि गरीब तो पिस रहा है, गरीब के ये हालात हैं कि उनके घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनको पहले भी कुछ ना कुछ आ रहा है। यहाँ तो मजदूर की मजदूरी बंद हो गई। जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मजदूर क्या करेगा? तो उनके पास तो मजदूरी है नहीं, उनके पास तो कुछ काम करने को है नहीं, बेरोजगार हो चुके हैं। लाखों की तादाद में तो हमारा जो ब्रेन है वो बाहर जा रहा है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर जा रहा है, और उसके बावजूद उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। होना ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये कहा था जब इंतखाबात का जो केस था वो सुना जा रहा था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इतनी दुखी एक कहानी पेश की गई थी कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारी तनख्वाहों में से कटौती कर लें, हमारे बजट में से कटौती कर लें, लेकिन आप इंतखाबात के लिए दें। और अब वो कटौती तो दूर की बात है, उसमें तो इजाफा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत ने बजट बरए साल 2023-24 पेश किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस रकम में 50 करोड़ से जायद का इजाफा किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का बजट 3 अरब 55 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है, जबकि गुज़श्ता साल जो अदालत उज़्मा के लिए 3 अरब 5 करोड़ 40 लाख 56 हज़ार रुपए रखे गए थे। और जो अदालतें कह रही थी चूँकि आगे काज़ी फैसल साहब की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपना दौर गुजारना है, तो बजाय इसके कि उनकी तनख्वाहें कम की जाती, उनका जो उनके अलाउंसेस कम किए जाते, उनको जो सहूलियात दी जाती हैं वो कम की जाती। देखें 3-4 तबकात ही तो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका कम किया जा सकता था, जजेस का कम किया जा सकता था, हमारे इदारों का कम किया जा सकता था, जो बड़े अफसरान हैं, और जो पार्लियामेंट में बैठी अशराफी है इनका कम किया जा सकता था। वो बड़ा है, कम नहीं हुआ। अब ये वफाकी हुकूमत का बजट है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। इसी तरीके से जो वफाक का दिफा के लिए जो बजट है उसमें भी इजाफा किया गया है, और बजट 2023-24 है उसमें 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं दिफा के लिए। वफाकी हुकूमत ने साल 2023-24 के बजट के दौरान मुल्क की दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बजट तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह कहा है कि मुल्की दिफा के लिए इस बार बजट 1804 अरब मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार दिफाई बजट में 284 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, 284 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। और
گزشتہ سال جو ڈیموکریٹک موومنٹ کی PDM کی حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی دفاع کے لیے 1520 ارب مختص کیے جائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ سابق آصف زرداری نے یہ کہا تھا پچھلے دنوں میں کہ ملک کی دفاعی بجٹ کے حوالے سے مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا آصف زرداری نے کہ جو ہمارے دفاع کا بجٹ ہے وہ ان کی ضروریات سے بہت کم ہے۔ بہرحال دوسری جانب جو معاملہ ہے سینٹ میں، جب بجٹ کا معاملہ پیش کیا گیا تو بہت شدید قسم کی وہاں پر نعرے بازی ہوئی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی میں تو ایسا بجٹ پیش کیا گیا کہ کہیں کوئی آواز ہی نہیں تھی، کوئی وہاں پر نعرے بازی کرنے والا ہی نہیں تھا، کوئی اس بجٹ کو مسترد کرنے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اس کو آج ہی پیش کیا گیا سینٹ میں، تو وہ جو ایوان بالا میں کاپی پیش کی تو بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے، اور ایوان میں شور شرابے کے باعث چیئرمین سینٹ صادق سندرانی نے سینیٹر سے بجٹ پر سفارشات 13 جون تک مانگ لیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہر صورت بل پیش کیے جانے پر ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے بجٹ بل نامنظور کے نعرے لگتے رہے، اور اس بنیاد پر 13 جون کے لیے اس کو کر دیا گیا ہے کہ 13 جون کو بجٹ پر ڈسکشن ہوگی۔ تو وہ ڈسکشن کیا ہوگی؟ آج یہاں سے منظور ہوا ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اور 4 دن کے بعد 13 جون کو وہ وہاں سے بھی منظور کر لیا جائے گا۔ اب اس میں یہ جو غیر معمولی حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس پر جو پشاور چیمبر آف کامرس ہے، لاہور میں تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا کردار ہے جو ہمارے بڑے یہاں پر شریف خاندان کا، جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے، اسی طرح کراچی چیمبر آف کامرس میں زرداری خاندان کا کیا اثر و رسوخ ہے۔ پشاور چیمبر آف کامرس کی جانب سے اس کو جو قائم مقام صدر ہیں اعجاز خان افریدی، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بدترین معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی ہے، لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی بجٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ بجٹ میں ٹیکسز بڑھائے گئے، ہدف 7200 سے بڑھا کر 9200 ارب روپے رکھا گیا، حالانکہ درآمدات ابھی بھی بند ہیں۔ ریونیو کہاں سے ملے گا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پلے نہ ڈھیلا، اور وہی حالات ہیں کہ پلے ہے کچھ نہیں، اور بس جو جمع پونجی ہے، جو الفاظ ہیں، جو فگرز ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جو ہم نے باہر پیسے لینے ہیں، جو ہم نے IMF سے قرضہ لینا ہے، جو ٹیکسوں کی مد میں آئیں گے، وہ سارے کا سارا انہی عیاشیوں میں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ بجٹ میں ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، ہدف 7200 سے بڑھا کر 9200 ارب روپے رکھا گیا، حالانکہ درآمدات بند ہیں، ریونیو کہاں سے ملے گا؟ ان کا کہنا تھا تازہ بجٹ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم موجودہ جمود سے نکل سکیں اور بحران ختم ہو سکے۔ یہ بحران ختم کرنے میں کسی بھی صورت میں یہ اپنی جگہ پر یہ بحران نہیں ختم کر پائے گا۔ بجٹ میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈائمنڈ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، وفاقی حکومت نے بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے نئے ڈائمنڈ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بجٹ تقریر کے دوران کہا گیا کہ ترسیلات زر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہیں، اس لیے ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر ہماری برآمدات کے 90% کے برابر ہیں۔ فارمل چینل سے ترسیلات زر کو فروغ دینے کے لیے مندرجات ذیل مراعات دی جائیں گی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فارن ریمیٹنس کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد ایموویبل پراپرٹی خریدنے پر موجود جو فائنل ٹیکس ہے، جو ریمیٹنس ٹیکس ہے، وہ ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ریمیٹنس کارڈز کی کیٹیگری میں ایک نیا ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی ایئرپورٹس پر جو فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ہے، اس کو ریمیٹنس کارڈ ہولڈرز کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کے وہ بیچارے یہاں پر جائیدادیں خریدتے ہیں، میں بطور وکیل سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو دیکھتا ہوں، وہ یہاں جائیدادیں خریدتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ دائر کرنا ہے، ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو کیسے کہیں کہ دعویٰ تو آپ کا دائر ہو جائے گا، تو وہ تو 6 سال میں تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری عدالتوں میں تو سال کے 6 مہینے ہڑتالیں چلتی ہیں، کبھی جج چھٹی پر ہے، کبھی سمر ویکیشنز، کبھی ونٹر ویکیشنز، تو یہ سارا سلسلہ ہے، اور ہمارا قانون اتنے اس میں لیکوناز ہیں کہ غریب کو تو انصاف نہیں ملتا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو نہ ان کے انتخابات میں ان کے لیے جو قانون سازی کی گئی تھی وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ان کو دیں گے اور وہ آپ کے لیے کچھ آپ کو ڈالرز بھیجیں گے، تو آپ کو اعتماد پیدا کرنا ہوگا۔
عدم اعتماد کی صورت میں کسی صورت بھی وہ آپ کے ان چیزوں میں، ان بہانوں میں نہیں آئیں گے کہ وہ آپ کی ان باتوں میں آ کے وہاں وہ پیسہ بھیجیں گے۔ جو بجٹ 2023-24 ہے اس میں آپ کو موٹی سی 3-4 چیزیں بتا رہا ہوں جو غریب آدمی کے لیے ہے۔ اس میں اضافہ، بجٹ میں مختلف سیکٹرز میں ٹیکس کی جو شرح ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو دودھ ہے، جو پیکٹ دودھ ہے اس کو مہنگا کیا گیا ہے، دہی مہنگی کی گئی ہے، ڈبے میں بند مکھن مہنگا کیا گیا ہے، پنیر مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی جو پیک ہے وہ جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے، مرغی کا گوشت مہنگا کیا گیا ہے، انڈوں کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے، 18% ٹیکس لگ گیا، 18%۔ اب مجھے بتائیں کہ غریب کی تو یہ ضروریات ہیں، اس کے گھر اس کو اگر مہنگا دودھ ملنا ہے، مہنگی دہی ملنی ہے، مہنگے انڈے ملنے ہیں، مہنگا مرغی کا گوشت ملنا ہے، تو پھر آپ بھلے فلاں کا ٹیکس، فلاں کا آپ بجٹ بڑھا دیں، فلاں کا بجٹ بڑھا دیں، غریب کو تو پھر کچھ نہ ملا۔ اس کے علاوہ جو برانڈڈ کپڑے مہنگے ہوں گے، جی ایس ٹی 12% سے بڑھا کر 15% کر دی گئی ہے، کافی ہاؤسز، شاپس، فوڈ آؤٹ لیٹس پر 5% ٹیکس لگے گا، ٹیکس ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے کی گئی ادائیگی پر بھی ہوگا۔ اب وہ جو ادائیگی آپ ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے کریں گے اس پر بھی ٹیکس لگے گا۔ اور وفاقی حکومت نے نان فائلر پر 50,000 سے زائد رقم نکالنے پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں تو اکثریت نان فائلر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پر جو ٹیکس ہے وہ 50,000 سے زائد اگر رقم نکلوائیں گے تو اس پر جو ٹیکس لگے گا۔ بجٹ دستاویزات میں کہا گیا کہ نان فائلر کی جانب سے بینک رقم نکالنے کو دستاویزی اور ان کی ٹرانزیکشن کے اخراجات بڑھانے کے لیے 50,000 روپے سے زائد کی رقم نکالنے پر 6% کی شرح ٹیکس عائد ہوگا۔ اسی طرح جو بجٹ ہے اس میں ایشیا میں بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1300 سی سی بڑی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم کر دی گئی ہے۔ جب یہ حد بندی ختم ہوگی تو وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اور جو اس کے علاوہ ایشیا میں بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1800 سی سی تک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو محدود کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز جو حد بندی ہے وہ ختم کی جائے گی۔ ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم ہونے کے بعد گاڑیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ حالات ہیں۔ پہلے 1800 سی سی کی گاڑیوں پر یا اس سے اوپر کہا گیا تھا کہ وہ جو حد بندی ہے وہ ختم ہوگی، اب انہوں نے 1300 سی سی پر کر دی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ ٹیکس آیا ہے، اور یہ غریب کے لیے جو گورکھ دھندا ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے نصیب میں فی الحال کو اللہ کی طرف سے خاص کرم ہو جائے تو ہے، نہیں تو حالات پریشان کن ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔